مفتی صاحب میں پیشاب کر کے اٹھتا ہوں پھر پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ یہ آپ کی نہیں، اکثر نوجوان طبقے کی پرابلم ہے کہ وہ پیشاب کرنے بیٹھے، جیسے ہی پیشاب کر کے کھڑے ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، پھر وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے مجبوری ہوتی ہے کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، وہ پاک ہی نہیں رہ پاتے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے مسئلہ۔ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو پیشاب کے قطرے آتے کیوں ہیں؟ یہ تو نارمل سی بات ہے کہ مثانہ کمزور ہوتا ہے، مثانے کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، جیسے پیشاب اس نے کیا، پیشاب کر کے کھڑا ہوا، لگا پیشاب کے قطرے آ گئے، تو اب وہ انسان نماز کیسے پڑھے؟ کیونکہ ناپاک ہو گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے آ جانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بچہ گود میں پیشاب کر دے اس سے بھی انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیشاب خود کے قطرات کچھ پاجامے میں لگ جائیں، کپڑے میں لگ جائیں، کرتے میں لگ جائیں، یا جسم پر لگ جائیں، پیروں میں لگ جائیں، تو بھی پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں تو اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس جگہ کو دھونا، اس کپڑے کو دھونا، اس جسم کے اس حصے کو دھونا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ آپ کو کس طرح سے پیشاب کرنا ہے اور جب قطرے آ جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے اکثر جب آتے ہیں جب پیشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب جب آپ استنجا کریں نا، تو آپ جب پیروں پہ زور دے کر بیٹھیں استنجا خانے میں، تو تلووں کے اوپر زور دے کر بیٹھیں۔ اگر آپ ٹوائلٹ میں ہیں، لیٹرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے سنبھل کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے بیت الخلا آپ کرتے ہیں، لیٹرنگ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ پاجامے کو اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی آپ کو چاہیے کہ آگے کو جھک جائیں تھوڑا سا، اور جو پنجے ہوتے ہیں نا، پنجے پیروں کے، اس کو آگے کی طرف اس کو زور دے دیں، یعنی پنجوں پر زور دے کر بیٹھیں۔ اچھے سے پیشاب کریں، جب یہ لگے کہ ہم نے سارا پیشاب کر لیا، پھر تھوڑا سا جھٹکے سے ہلکا سا اٹھیں پھر بیٹھیں، ہلکا سا اٹھیں پھر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھیں۔ تو جو قطرات ہوں گے وہ قطرات آپ کے ختم ہو جائیں گے، وہ قطرات باہر نکل جائیں گے۔ اب آپ اچھے سے پیروں کا اگلا حصہ ہے پنجہ، اس پر زور دے کر آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ نے پانی لے کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کمر بند باندھ لیا، اب آپ کو پھر لگا کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، اگر اس کے بعد بھی لگ رہا ہے تو آپ پانی لیجئے تھوڑا سا، اور پانی کا چھینٹا رومالی پر مار لیجئے۔ اب آپ نے وہ پانی کا چھینٹا جب رومالی پر مارا تو اب آپ کا ذہن میں پہلے تو یہ تھا کہ پیشاب کے قطرے ہیں، لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، پیشاب کے قطرے ہیں، یہ گیلا لگ رہا ہے، یا لگ رہا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے، شاید یہ پانی ہے۔ تو کیونکہ اکثر نوجوان طبقے کے ذہن میں ایسا لگتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، حالانکہ ان کو قطرے نہیں آتے ہیں۔ لیکن اگر علماء فرماتے ہیں اگر آ بھی جائیں، وہ قطرے بھی آ جائیں، لیکن آپ نے پانی کا چھینٹا رومالی پر مار لیا، تو آپ پاک ہیں اور آپ کی نماز جائز ہے، آپ اسی طرح سے نماز پڑھیں۔ پیشاب کر کے اب آپ کو لگ رہا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے، آپ نے پانی لیا، رومالی پر مار لیا، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، ادھر سے دھیان ہی نہ لگائیں کہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو ذہن میں آئے بھی کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو آپ یہ سوچو کہ بھائی ہم نے پانی مارا تھا رومالی پہ، شاید وہ پانی ہے۔ اب آپ کہو یار ہمارا دل نہیں بھر رہا ہے، تو آپ کا دل کیوں نہیں بھر رہا ہے جب شریعت کا دل بھر رہا ہے؟ جب شریعت نے آپ کو مسئلہ بتایا تو آپ اس کے آگے فنٹر مت بنیے، آپ اپنا دماغ اس کے آگے مت چلائیے، کیونکہ جو شریعت نے مسئلہ بتا دیا آپ اس پر عمل کریں، آپ الگ سے دماغ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پاکی ہے کیا ناپاکی ہے، آپ سے مجھ سے بہتر اسلام جانتا ہے۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں انسان ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا، لیکن اگر اس کو کبھی ایسا ہو گیا، اس کو کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، لیکن کبھی ایسا ہو گیا، بائی دفعہ ہفتے میں ایک آدھ بار ہو جاتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اتنی جگہ پکڑ کے اچھی طرح سے دھوئے، نچوڑے اور پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے۔ اور اگر ہمیشہ ایسا لگتا ہے تو پھر یہ ایک عادت ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے، تو عادت میں یا بیماری میں آپ رومالی پہ چھینٹا مار لیں اور آپ اسی طرح سے نماز پڑھیں وضو کر کے۔ اور اگر کبھی بائی دفعہ ایسا ہو گیا یا آپ کی بیماری ہو گئی ہے کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو پھر آپ کو مثانہ کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اچھے کسی حکیم سے مل کر آپ کو یہ بیماری بتا کے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے اچھے حکیم سے، تاکہ یہ پیشاب کے قطرے آنا آپ کے بند ہو جائیں اچھے حکیم سے۔ میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی کنڈیشن مکمل رہی ہو، آپ وہ اپنے حکیم کو ہی دکھا کے آپ اس سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نماز چھوڑنے کی ایسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو ہمارے نبی کے آخری الفاظ تھے
فرماتے ہیں لوگوں دنیا سے 23 سالہ زندگی گزار کر کے جا رہا ہوں، الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم غلاموں ماتحتوں نوکروں بیویوں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر آپ نے الصلاۃ نماز 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 کہتے دنیا سے رخصت ہو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو، تم کو خیال آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو ڈوبتے میں نیت کر لینا۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا کہ کربلا میں تیروں کی بوچھار میں اور تلوار کے سائے میں بھی نماز جیسی چیز کو نہیں چھوڑا اور نماز کو ادا کیا اور ہمارے عذروں کو ختم کر دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجبور ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم پریشان رہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم آفس میں رہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں۔ جب ایسی حالت میں امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے تم کو نماز پڑھ کے بتایا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ پانی ہو تو پڑھو، پانی نہ ملے تو ایک میل سے لا کے پڑھو، ایک میل نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھو، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کو ہر حالت میں پڑھنا